کا چہرہ ڈپریس ہوتا جاتا ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے جوانی میں، کیونکہ جوش جوانی ہوتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے مرنے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج اکثر بچوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے، جب بڑے ہوتے ہیں یہی ذہن میں ڈالا جاتا ہے بیٹا نوکری کرنی ہے، اب دن رات وہ محنت کرتا ہے کہ وہ نوکری کروں جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، پھر دوسرا ایم بناتا ہے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتہ اپنی تربیت بھی کرنی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا معاشرے میں، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، گھر بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، لیکن اس گھر کے اندر جاؤ ان دونوں میں تربیت کا فقدان ہے۔ مجلس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، اس وقت انٹیریئر سندھ میں ایک بیچارے مومن کو اٹیک آ گیا، ان کا ہوا کیا آپ کے ساتھ کہ مولانا ڈیلی مومنوں کے جھگڑے حل کرا کرا کے میں بیمار ہو گیا۔ 10 دنوں میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان لوگوں میں، پولیس کا ادھر سے فون آتا ہے اس کا مسئلہ حل کرواؤ، اس کا مسئلہ حل کرواؤ، اس کا مسئلہ حل کرواؤ، تو پریشان ہو جائیں۔ مطلب ذکر حسین میں آ بھی رہے ہیں، ذکر امام حسین کر بھی رہے ہیں، لیکن انسان اپنی تربیت نہیں کر پا رہا، تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ امام حسین کب خوش ہوئے تھے؟ جب حر نے اپنی تربیت کی نا، جب وہ ایک قدم انسانیت کی طرف بڑھا نا، جب وہ سمجھ گیا کہ مقصد انسانیت مال جمع کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے، شادی کرنا مقصد انسان نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے، کھانا کھانا انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت بدن ہے، یہ ساری ضرورت حیوان بھی اپنی پوری کرتا ہے، تو بھی پوری کر رہا ہے، لیکن تو اس لگژری گھر میں جب اپنے صوفے پہ سویا ہوا ہے، یہ سوچ تمہارے اندر کمال انسانی کتنا ہے۔ اللہ نے دولت تو قارون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، لیکن وہ مقصد انسان کو نہ سمجھ سکا کہ کائنات میں میرے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد دنیا کو سمجھ بیٹھا کہ معصوم فرماتے ہیں مقصد خلقت وہ کائنات ہے جہاں تو جانے والا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب روحیں بدن سے نکلیں گی تو کہاں جائیں گی؟ واللہ اگر پتہ چل جائے تو انسان ڈیلی دعا کرے کہ روح جلدی نکلے اور اس عالم میں چلا جاؤں، کیونکہ اس عالم میں علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء بھی ہیں۔ مولا سے یہ بھی مجالس میں آئے گا، امام کا جملے کی تشریح میں دوں گا، کسی نے کہا مولا عالم آخرت اور عالم دنیا میں ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان کا تقابل کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے، مولا ان دونوں کا تقابل تو بتائیے تاکہ ایک اندازہ تو ہو۔ اچھا کئی لوگ اس عالم کو سمجھ نہیں پاتے، اس کا بھی امام نے جواب دیا۔ امام فرماتے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، کوئی میتھمیٹک جاننے والا کیلکولیشن کر کے بتائے کہ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور باہر والی دنیا کتنی ہے، شاید کوئی اندازہ بتا بھی نہ سکے، پیٹ اتنا چھوٹا، باہر کی دنیا اتنی بڑی۔ کب ایسے ہی سمجھو دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر برزخ ہے، دنیا ماں کا پیٹ ہے اور باہر عالم برزخ ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا بچہ ماں کے شکم میں کتنی لذتیں لیتا ہے، کتنی لذتیں لیتا ہے، بہت کم۔ آپ کو کم لگ رہی ہیں، بچے سے پوچھو جو شکم میں ہے کہ میں تو بڑے مزے میں ہوں، مجھے تو نکلنا بھی نہیں ہے، میری تو کائنات وہی ماں کا پیٹ ہے، جو مل رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا مجھے مل رہا ہے، لیکن آپ شکم سے باہر ہو۔ جو شکم سے باہر ہے وہ کہتے ہیں بچہ کب نکلے گا باہر، بچہ تکلیف میں ہے، بچے نے تو دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھی، اسے کیا پتا کہ باہر کی دنیا میں کتنا مزہ ہے، یہاں تو پارک بھی ہے، یہاں تو اسکول بھی ہے، یہاں تو گاڑی بھی ہے، یہاں تو ویدر بھی، سب کچھ ہے، اندر تو اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر تو ظلمات ہے۔ لیکن بچے کو بولو گے باہر بہت بڑی دنیا ہے، بولے گا پاگل کسی اور کو بناؤ۔ ان کنتم لا تعلمون، قرآن بھی کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اور جب کوئی سمجھاتا کہتا ہے مجھے پاگل نہیں بنا، میرا تو سب کچھ یہی ہے۔
شیطان کیش دیتا ہے نا کہ سب کچھ یہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس بچے کی، یہ مولا علی کی مثال، اس بچے کی مانند ہے جو شکم مادر میں ہے. اسے کیا پتا، اسے شعور بھی نہیں ہے، اور سمجھاؤ گے وہ سمجھے گا بھی نہیں. اس کی پوری کائنات ماں کا پیٹ ہے، لیکن کیونکہ تو باہر ہے تجھے پتا ہے کہ باہر کی نعمت کیا ہے. مولا فرماتے کیونکہ ہم وہاں ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہاں کیا ہے. رسول دیکھ کر آئے معراج پر کہ وہ عالم کیا ہے، وہ کائنات کیسی ہے. لہٰذا ہم تجھے بار بار بتا رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں شمر اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں. یزید اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں. اور اپنی آخرت تباہ نہ کر، وہاں بڑی نعمتیں ہیں. جو سمجھ گیا وہ حسین کا عاشق بن گیا، جو نہیں سمجھا وہ حسین کا قاتل بن گیا. تو فرمایا بس شکم مادر میں تو خوش رہنا چاہتا ہے یا باہر کی کائنات کے مزوں کو لینا چاہتا ہے. ایک ہی حدیث ہے، اس میں آپ سمجھ جائیں گے. مولا فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پھل کھاتے ہو اس کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ میکسیمم ایک پھل کھاؤ گے 2-3 ذائقے آپ کو ملیں گے نا. سیب کھاؤ گے کھٹا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا، شاید کوئی ایسا پھل ہو جو ساتھ میں نمکین بھی ہو. تو میکسیمم جو ٹیسٹ آپ لے پاتے ہو ایک سنگل آئٹم سے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 اور 3 ٹیسٹ آپ لے سکتے ہو. مولا فرماتے ہیں آخرت میں جب ایک پھل کھاؤ گے، ایک پھل میں اللہ نے 50,000 ذائقے رکھے ہیں. اب سوچو اس شکم کے لیے دنیا شکم مادر کی طرح ہے اور ساری نعمتیں کائنات جتنی بڑی ہے. تبھی فرمایا جنت میں ایک مومن کا گھر دنیا سے بڑا ہوگا. اب وہ بحریہ ٹاؤن کے 500 گز گھر کے لیے روتا رہے، 1000 گز کے گھر کے لیے سر کے بال سفید کر دے، ٹینشن میں مارا بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے کہ بس 1000 گز کا پلاٹ مل جائے. ہر مجلس میں دعا کرواتا رہے مولانا پلاٹ مل جائے. اللہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ میں نے دنیا جتنا بڑا پلاٹ تیرے لیے رکھا ہوا ہے اور تو 500 گز کے لیے خود کو موت دے رہا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو رہا ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں کہ علی والوں کے لیے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی، اگر تو مومن بن جائے. عام سی مثال دوں آپ کو کہ آپ میری مجلس سمجھ رہے ہیں. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سب کو اردو آتی ہے. اگر یہاں میں فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں تو وہی سمجھ پائے گا جسے فارسی آتی ہے. مطلب جیسا علم اردو میں دیا جا رہا ہے ویسا ہی فارسی میں دیا جائے گا. لیکن کیونکہ آپ کو فارسی نہیں آتی آپ مجلس نہیں سمجھیں گے. بالکل اسی طرح جب تک وہ صفت ایمانی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی آپ اپنے امام سے خیر نہیں لے سکیں گے. جب تک وہ صفت آپ کے اندر پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ اہلیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی. کہ یہ وجود تب تک تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے وجود میں ایمان داخل نہ ہو جائے. یعنی اب اگر ایمان نہیں تو ہم امام زمانہ کے وجود سے وہ خیر لے نہیں سکتے جو امام ہمیں دینا چاہتے ہیں. ایک خیر عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے. عام خیر تو خدا بھی بندوں پہ نازل کرتا ہے، لیکن جو خیر خاص ہوتا ہے جیسے مقدس اردبیلی تھے، جیسے امام خمینی تھے، جیسے سید ابن طاووس تھے، ویسا خیر اگر کوئی لینا چاہتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں ایمان لائے. صلوات پڑھے محمد وعلی بارے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی. دوسری بات کوشش کریں جو آج کی مجلس میں ہیں وہ کل بھی آئیں، کیونکہ تسلسل کے ساتھ اگر موضوع سنیں گے کیونکہ یہ مجالس انشاءاللہ آپ کو یہ باعث مفید بھی ہوں گی اور تھوڑا ریلیٹڈ ہوں گی. ہر مجلس کل کے دن سے ریلیٹڈ ہوگی. پہلا سوال خود سے کریں کہ ایمان کیا ہے. ایک تعریف عام فہم ہے، آپ کو بولا ایمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا ہے. یہ ایمان تو ہم سب کے پاس ہے. لیکن قرآن جس ایمان کی بات کر رہا ہے جو ایمان باطنی ہے، تو یہ سوال ہوگا کہ مقصد خلقت کیا ہے. تو قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ مشین اگر بنی ہے اور موجود ہے اس کا نام انسان ہے، کہ جس پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ صرف ایک آنکھ پہ ڈاکٹر پوری زندگی لگا دیتا ہے آنکھ کو سمجھنے میں، آنکھ کے نظام کو سمجھنے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تو کیا کرے؟ میری عبادت کرے۔ اب کہا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ روزہ، نماز، حج۔ اگر یہ عبادت ہے تو کربلا میں مولا حسین کے قاتل بہت کر چکے تھے، شمر نے 17 حج کیے، لشکر حسین میں بھی اذان، لشکر یزید میں بھی اذان۔ میرے امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد نماز و روزہ نہیں ہے، لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے۔ تمہیں خلق ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ اچھا مولا، یہ اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ جسے معرفت آ گئی وہ مومن بن گیا، جسے معرفت ابھی تک نہیں ملی وہ مسلم تو ہے پر مومن نہیں بنا ابھی تک۔ تو مولا یہ معرفت خدا کہاں سے حاصل کریں؟ تو یہاں تک سارے مسلمان متفق ہیں، رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ یعنی تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری معرفتوں کا خزانہ تیرے اندر پڑا ہوا ہے۔ خدا بھی یہیں سے ملے گا، علی بھی یہیں سے ملے گا، امام زمانہ بھی یہیں سے ملیں گے۔ تجھے خانقاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے در پہ در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو خود کو پہچان لے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو ہم سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں، انسان کو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کتنے بڑے خزانے ہیں۔ کہ مولا فرماتے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کیا ہے، وفیک عالم الاکبر، بلکہ تمہارے وجود میں ایک بہت بڑی کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، 3 چیزوں کا علم اگر تجھے مل جائے تمہیں دنیا میں سکون آ جائے گا۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں سکون ان کا ختم ہوتا جاتا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ میں فنا کی طرف جا رہا ہوں، جسم بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بس کچھ ہی دنوں میں موت آئے گی، قبر میں اتارا جائے گا۔ لہٰذا اس کا چہرہ ڈپریس ہوتا جاتا ہے، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں کیونکہ جوش جوانی ہوتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے مرنے کو، لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا گیا ایک طرح سے یہ یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے، بس میری موت قریب آنے والی ہے۔ یہ منزل ان لوگوں کی ہے، یہ خوف ان لوگوں پہ طاری ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والے یا خود اہل بیت، جیسے ان کی زندگی موت کے قریب چلتی جاتی تھی اتنا ان کے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا جاتا تھا، اتنا چہرہ نورانی ہوتا جاتا تھا۔ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آغا بہجت جتنے بوڑھے ہو رہے تھے اتنا چہرے پہ نور آ رہا تھا۔ آغا خمینی ہاسپٹل میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جیسے جیسے موت کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے چہرے میں نکھار پیدا ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں ہے، محبوب کی ملاقات کا نام ہے۔ وہ فنا نہیں سمجھتے اپنی موت کو، ایک سفر ہے۔ یہ مولا کا جملہ امام فرماتے اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، یعنی امیر ہو یا غریب تیرے لیے فرق نہ پڑے، مصیبت میں ہو یا نعمت میں تیرے لیے فرق نہ پڑے، تیری وہی کیفیت ہو جو سیدہ زینب کی تھی کہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انسان کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہے بی بی یہ کیسا حسن ہے، بھائیوں کا جانا، ہاتھوں میں رسیوں کا بننا، شرابی کی دربار میں جانا، لیکن فرماتی حسن حسن رضا ہے، کیونکہ وہ کائنات کو سمجھ چکے تھے، حقیقت وجود کو سمجھ چکے تھے۔ مولا فرماتے اگر 3 چیزوں کا علم انسان کو مل جائے، 3 چیزوں کا علم، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب اس کے لیے پرواہ نہیں ہے امیر ہے یا غریب ہے، یہ بیمار ہے یا شفا یاب ہے، یہ صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں ہے۔ ہمیں یہی تو چیزیں غمگین کرتی ہیں نا کہ مولانا 10 سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دی، اتنے سال ہو گئے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، مولانا دعا کریے میں گھر کا مالک نہیں ہوں، مولانا دعا کریے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، بیوی بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں۔ یعنی انہی سب چیزوں نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ مولا فرماتے اگر 3 چیزوں کا علم آ جائے،
انسان کی زندگی سنور جائے. مولا کون سا علم؟ فرما پہلی چیز من این فی این الی این، یہ تیری حقیقت ہے. اگر تین چیزیں سمجھ جائے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے. آج پورا مجمع خود سے سوال کرے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اور کیا ہمیں پتہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں. کم لوگوں کو پتہ ہے. ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتہ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے صبح آفس جانا ہے، شام کو گھر آنا ہے، سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سو جانا ہے، پھر وہی روٹین ہم نے دہرانی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے. جب انسان ان چیزوں کے تین چیزوں کو سمجھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں، مولا ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ حقیقت امام حسین کو پتہ تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے، حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے. اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے، تبھی اس نے اپنا بندوبست کیا. شمر کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، سنائی باتیں تھیں، یقین منزل یقین پہ نہیں تھا. علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہیر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا. فرماتے حسین نے یہی تین حقیقتیں زہیر کو بتا دی تھی کہ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے. جب انسان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ فنا کو ٹھوکر مارتا ہے اور بقا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.